پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو رہائی کے لیے کوئی کمٹمنٹ دے کے نکلنے کے لیے ہمارا کوئی رابطہ نہ ہوگا نہ ہے. اصولوں کے اوپر جیل کاٹ رہے ہیں اور اس سے منحرف نہیں ہوں گے. ہمارا وہ سپائن لیس ایٹیچیوڈ جو ہے وہ میاں نواز شریف والا نہیں ہوگا کہ پرویز مشرف کے ساتھ رات کے اندھیرے میں پاؤں پکڑے 10 سال کے کمٹمنٹ کا سائن کیے کہ میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا اور ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. یہ کام پی ٹی آئی کی نہ لیڈرشپ کرے گی نہ پی ٹی آئی کا لیڈر کرے گا عمران خان. یہ بات واضح اور کلیئر ہے. دوسری بات جو ہے کہ جہاں تک یہ انہوں نے یہ بات کی وہ بات باجوہ صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے. عمران خان نے جتنی بات کی ہے ڈیٹیل سے جو بات ہوئی تھی وہ باجوہ صاحب کے حوالے سے ہوتی رہی. اور وہ مسچیویس رول جو ہے وہ آپ کے سامنے ابھی آپ نے کل پرسوں کو ٹی وی کا پروگرام دیکھا ہوگا جس میں وہ جو ہے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں باجوہ صاحب کے فادر ان لا کے گھر میں جا کے وہاں میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ یہی چیزیں طے ہوئیں. سنا ہوگا آپ نے بھی. تو جہاں یہ کیفیت ہو وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ برمرہ کھل کے بات کر دی. عمران خان کا تو میرے خیال میں یہی ہے نا, ورنہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. عمران خان تو چھوڑیں, کوئی شخص یہ ہے پاکستان میں یہ سوچ نہیں سکتا اپنی مسلح افواج جو یہاں پہ فار مینی ریزن نہیں بالکل نہیں. دیکھیے نا, فوج ایک ادارہ, ایک پورا جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہماری ڈیفنس منسٹری کے انڈر آتا ہے اور وہ لم آف دی گورنمنٹ ہے, جو کانسٹیٹیوشنلی جو پوزیشن ہے. فیڈرل مشینری بہت طاقتور ہوتی ہے اینڈ جو فوج کا ادارہ ہے یہ اٹس اے پارٹ آف فیڈرل مشینری اور یہ گورنمنٹ کی پریروگیٹو میں ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کس کو کیسے استعمال کرنا ہے. دس واٹ کانسٹیٹیوشن سیز, پاکستان کے آئین کے مطابق. اس لیے کسی صورت یہ پاسبل نہیں ہے, ناممکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ ساری فوج کو برا کہہ رہا ہو. پاسبل نہیں ہے. کوئی ایک شخص جو ہے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے اگر اس نے ایسی جو تجاوز کیا, دیکھیں نا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. فوجی جب اوتھ لیتے ہیں تو آئین کا انڈر تو اس میں ہے کہ آئی ول اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آئی شال ناٹ انڈلج مائی سیلف ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی. اب جوڑ توڑ کی بات جو اس نے خواجہ آصف نے بیٹھ کے وہاں پہ اس ریفرنس سے اوپنلی ٹی وی کے اوپر کی ہے, اس کے بعد آپ بتائیے آپ اس کو کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. آپ اس کو یہ نفرت میں عمران خان نے پھیلائی ہے, یہ تو ان کے سر پر ڈالی گئی ہے. یہی ان کی پالیسی تھی کہ ان کو آپس میں لڑا کے آپ تماشا دیکھو. نون لیگ والے اصل میں میں آپ کو بات بتا دوں, آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے یہ, ہر دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف سے اور فوج کے ساتھ اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی کیوں مخالفت ہوئی؟ اس لیے کہ یہ جو کرپشن کے طریقے سے پیسہ یہاں سے ڈرین آؤٹ کرتے تھے اور ککس بیکس اور کمیشنز میں پیسہ باہر نکالتے تھے, وہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے علم میں آ جاتا تھا اور رپورٹ وہاں آ جاتی تھی. اور یہی بات ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو 10th والیوم ہے جو سپریم کورٹ کے کیس میں آئی تھی, وہ 10th والیوم کیوں نہیں کھولی گئی آج تک؟ یہ بڑے لوگ جو اتنے اثر رسوخ والے ہوتے ہیں کہ ان کی ٹینٹیکل بڑی دور تک پھیلی ہوتی ہیں. آج وہ 10th والیوم کھول دیں, نہ مجھے بولنے کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو کچھ سننے کی, سب کچھ لکھا ہوا سامنے آ جائے گا. انہوں نے تو وہ حرکتیں کی ہیں پاکستان کے ساتھ. ایسے تو ملک کا یہ حال نہیں ہو گیا کہ یہ 2 بھائی امیر ہو گئے, سارا ملک غریب ہو گیا. ریزرو سیٹس کا پوچھ رہے ہیں اور جو بانی پی ٹی آئی کے 1 سال پورا ہو جائے گا 5 اگست کا, اس کے بارے میں کتاب رہا ہوں. دیکھیے جو ریزرو سیٹس جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب دیکھیں نا آپ نے ان کی آئین کی رسپیکٹ جو وہ اس کا بھی اندازہ آپ کر لیں.
عدلیہ کی رسپیکٹ بھی آپ کے سامنے آ گئی ان کے ذہن میں کہ ایک سمپل انیکٹمنٹ کر کے وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کو وہ نلیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں کر سکتے. آپ قانون سازی ایسی صورت میں پرسپیکٹیولی ان دی لائٹ آف دی ججمنٹ آگے کے لیے بنا سکتے ہیں, لیکن ریٹروسپیکٹیولی اس ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے اگر کوئی آپ قانون سازی کریں گے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں, وہ بھی چیلنج ہو جائے گا. دیکھیں کون سی جنگ سر ڈیجیٹل جنگ چھڑی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے نہیں ہاتھوں سے نپٹیں گے. دیکھیں نا, یہ سوال یہ ہے کہ یہ ہم تو یہ اس کیفیت سے نکلنا ہوگا, اور ایک یہ اس کا ادروائز دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے یہ بڑی ہیجان امیز کیفیت ہے پورے ملک کے لیے. اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ اس کا حل جو ہے وہ اٹس اے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. آئین کو مقدم بنا لیں اور کمٹمنٹ کر لیں کہ آئین سے ہم نے نہیں ہلنا. آئین اتنی بیسک ڈاکومنٹ, اور ہم نے کوئی کسی اسٹیج کے اوپر کسی کو سوٹ کرتا نہیں کرتا ہے, جو آئین کہتا ہے وہ کرو, تو ہم کرائسس سے نکل جائیں گے. ایک دفعہ آئین کو ڈیفائی کرنا شروع کر دیا جیسے ماضی میں ہوا ہے, دین دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. پھر آپ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے چلتا چلا جائے گا, اور آپ وہاں پہنچ گئے جہاں سے ہم شاید ایک سچویشن آف نو ریٹرن پہ آئے ہیں. بڑی خطرناک صورتحال ہے, لیکن اب بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی تمام ماضی کی غلطیاں کو بھلا کے اگر بیٹھ جائیں کہ ہاں ہم آج سے آئین کے اوپر چلتے ہیں اور آئین سے ہم ہلنے نہیں دیں گے کسی کو بھی, تو پھر بھی حالات درست ہو جائیں گے. اور جب تک ہمارے درمیان جو آئین کہتا ہے عدلیہ کا تقدس جو ہے اس کو قائم نہ رکھا گیا تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جہاں پہ قانون کی بالادستی ختم ہو جائے اور عدلیہ کمزور پڑ جائے تو وہاں کہتے ہیں سوسائٹی بیکمز فری فار آل.